متعدی امراض میں دوسرا نمبر کا مرض ہے یرقان. اس کو انگلش میں بولتے ہیپاٹائٹس. سب سے پہلے مرض کی وجہ تو یرقان نام کی بیماری وائرس سے ہوتی، اور یرقان کا وائرس 5 قسم کا رہتا. یرقان اے وائرس، اسی طرح یرقان بی وائرس، یرقان سی وائرس، یرقان ڈی وائرس اور یرقان ای وائرس. چونکہ یرقان کے وائرس 5 قسم کے رہتے، اسی لیے یرقان بھی 5 قسم کا ہے. اب دوسرا پہلو ہے کہ یہ بیماری کا پھیلاؤ کس طرح ہوتا. تو یرقان کے وائرس صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہونے کا پہلا طریقہ ہے کہ جب مریض آلودہ پانی کا استعمال کرتا، یعنی ایسے پانی کا استعمال کرتا جس میں یرقان کے وائرس موجود ہوں، تو یرقان کے وائرس اس کے جسم میں داخل ہوتے اور اس کو یرقان میں مبتلا کر سکتے. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خون کی منتقلی ہوتی، یعنی بیمار انسان کو خون دیا جاتا. اگر اس کو خون کی ضرورت ہے تو اس کو خون دیا جاتا. اور اصل طریقہ یہ ہے کہ جو خون دینے والا ہے یعنی داتا ہے، اس کا خون ہر طرح سے چیک کیا جاتا، ٹیسٹ کیا جاتا. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ خون کی منتقلی کے دوران لاپرواہی کی گئی تو ایک انسان سے دوسرے انسان کو، یعنی خون دینے والے سے لینے والے کو بیماریاں ہو سکتی. یہی معاملہ یرقان کے ساتھ بھی ہے کہ دینے والے کو اگر یرقان اے ہے اور دیتے وقت لاپرواہی کی گئی، منتقلی کے وقت لاپرواہی کی گئی، تو خون کی منتقلی کے دوران یرقان اے کی بیماری لینے والے کو ہو سکتی. تیسری وجہ نیڈل کا، انجیکشن میں ڈاکٹر لوگ جو نیڈل کا استعمال کرتے، اس نیڈل سے کی وجہ سے بھی یرقان کے وائرس ایک صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے. تو یہ یرقان کے وائرس کا پھیلاؤ. اب یرقان کی علامتیں ہم کو پڑھنے کی ہے. اس میں سب سے پہلی علامت ہے کہ انسان کو بھوک نہیں لگتی. اصل میں بھوک نہیں لگنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈائجسٹو سسٹم یعنی انہضامی نظام کے اوپر دھیان دیں گے تو یہ غذا کی نالی، یہ معدہ، اب یہاں سے چھوٹی آنچ شروع ہو رہی، تو یہاں پر ہمارے جسم کا سب سے بڑا غدود جس کو ہم جگر کے نام سے جانتے، یہ ایک رس تیار کرتا جس کو صفرا کہا جاتا. یہ نالی کے ذریعے چھوٹی آنت میں پہنچتا اور غذا میں یہ ملتا. جب تک غذا میں جگر کا افرازی مادہ نہیں ملے گا تب تک غذا ہضم نہیں ہوتی. لیکن ایسا انسان جس کے جسم میں یرقان کے وائرس موجود ہے، اس کا لیور برابر کام نہیں کرتا. لیور برابر کام نہیں کرتا تو غذا ہضم نہیں ہوتی، اور غذا ہضم نہیں ہوتی تو انسان کو بھوک محسوس نہیں ہوتی. تو پہلی علامت ہے یرقان کی بھوک نہ لگنا یا بھوک میں کمی. دوسرے، چونکہ خلیات جگر کے ڈیمیج ہوتے، اور یہ ڈیمیج کی وجہ سے جو انسان کی جلد کا رنگ ہے وہ پیلا ہو جاتا، ساتھ ہی ساتھ انسان کو پیشاب بھی گہرے رنگ کا پیلا ہوتا. تو یہ سب سے بڑی علامت ہے یرقان کی، جس کو عام طور پر لوگ پیلیا بھی بولتے. انسان تھکن محسوس کرتا، انسان کو قے آتی، اور قے آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا تو پیٹ اس کو زیادہ دیر تک اپنے اندر رکھنے کی بجائے اس کو اومٹ کر دیتا، یعنی قے ہوتی انسان کو. اس کے علاوہ انسان کو جب لیٹرین ہوتے تو ان کا رنگ خاکس طری رہتا. یہ ایک اور اہم علامت ہے جس کے ذریعے ہم یرقان کی بیمار کو پہچان سکتے. اب یہ بیماری کے لیے انسدادی تدابیر اور علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنے کا ہے کہ یہ بیماری کے وائرس پانی کے ذریعے صحت مند انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو پانی
چھان کر اور ابال کر پینا ہے، تاکہ اگر آپ کے پانی میں یہ وائرس موجود ہو بھی تو وہ ابالنے سے مر جائیں گے۔ تو پہلی تدبیر ہے کہ آپ پانی کو چھان کر اور ابال کر پیئیں۔ دوسری احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ کو کھانا کھانے کے پہلے، یعنی خدا نخواستہ اگر آپ کے ہاتھوں پر وائرس ہیپاٹائٹس کے موجود ہے تو کھانا کھانے سے پہلے آپ کو صابن سے ہاتھ دھونا پڑے گا، بہت اچھی طریقے سے صابن سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور دوسری بات، بیت الخلاء سے آنے کے بعد بھی آپ کو اچھی طرح سے صابن سے ہاتھ دھونا ہے، تاکہ آپ کو یرکان کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہو۔